میری روح کا وہ طہور ہے، میری نظر کا وہ نور ہے، میری نظر کا وہ نور ہے، روزے جزا کا وہ مالک، روزے جزا کا وہ مالک، میری بخشش کا وہ ثبوت ہے، میری بخشش کا وہ ثبوت ہے، میری بخشش کا وہ ثبوت ہے۔ یزید سا ظالم ہوا نہیں اب تک، یزید سا ظالم ہوا نہیں اب تک، میری توجہ میں آج مظلوم ہے، میری توجہ میں آج مظلوم ہے۔ درود پڑھتا ہوں جو ان پر، درود پڑھتا ہوں جو ان پر، میری نماز وہ مقبول ہے، میری نماز ہے وہ مقبول ہے۔ فرشتے جہاں سجدہ ریز ہوں، 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 میری نیاز میں وہ خلوص ہے، میری نیاز میں وہ خلوص ہے۔ گرم دیوا کا کرم ہے عارف، گرم دیوا کا کرم ہے عارف، میری شہ رگ کا وہ مقصود ہے، میری شہ رگ کا وہ مقصود ہے۔ ہدیہ درود پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحابی رسول ہیں، راوی احادیث کثیرہ ہیں، کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ کسی صحابی نے حدیث روایت کی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب آقا کا ارشاد غلاموں تک پہنچتا ہے تو ایک ایک صحابی کا احسان پتہ چلتا ہے کہ ان صحابیوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی کہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے صحابیوں نے کتنی محنت کی۔ میں بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، آقا نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضرت سید الکونین نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں جان لو کہ میری روح اللہ نے میرے جسم میں میری طرف لوٹا دی ہے۔ جب وہ بندہ، جب وہ انسان، جب وہ میرا دیوانہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں جی لگا کر، پھر ایک مرتبہ آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور خود کو مشرف کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ آیت ایسی ہے کہ علماء کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جب زبان رسالت کا تذکرہ ہو تو اس آیت کی تلاوت کیے بغیر کوئی آگے گزر نہیں سکتا۔ یہ زبان ایسی زبان ہے کہ جب لوگوں نے قریبی رشتے کے باوجود، جب لوگوں نے بغاوت کی اور ان کے خلاف آواز اٹھائی تو اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ ذرا دوسرے نبیوں کی طرف، دوسری قوم کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ قوم یہود ہے، قوم عیسائی ہے، قوم نصرانی ہے، یہ جتنی بھی قوم ہے یہ سب کے سب ان کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ کسی کے پاس توریت ہے، کسی کے پاس زبور ہے، کسی کے پاس انجیل ہے۔ اے میرے پروردگار، قرآن ایسی کتاب جس کے بارے میں تو نے اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اب دوسری آیت اس کی حفاظت کے تعلق سے قرآن میں موجود انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
سنو یاد رکھنا، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے نگہبان ہیں۔ اے رب ذوالجلال، کیا جو داؤد کو تو نے کتاب عطا کی، زبور توریت عطا کی، زبور عطا کی، انجیل عطا کی، کسی نہ کسی نبیوں پہ، حضرت داؤد پہ، حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ کتابیں نازل کی گئی۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتاب اب سیف نہ رہی، وہ کتاب اب محفوظ نہ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے ان کے دور میں جو علماء تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دیا، چینجنگ پیدا کر دی، بدل دیا، رد و بدل کر دیا۔ اب آپ ذرا توجہ دیں اور دل جمعی کے ساتھ سنیں، وہ کتاب کیا اللہ کا صحیفہ نہیں ہے، وہ کتاب کیا اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اس کتاب میں کیا رشت و ہدایت کی باتیں نہیں ہے، وہ کتاب کیا راہ ہدایت نہیں دکھا رہی ہے، وہ کتاب کیا سلیقہ بندگی نہیں دے رہی ہے، وہ کتاب کیا تزکیہ نفس کا سلیقہ نہیں دے رہی ہے، یقیناً دے رہی ہے، مگر میں بتاؤں وہاں زبان اوروں کی ہے، یہاں زبان محمد عربی کی ہے۔ سبحان نعرے تکبیر، نعرے سلام، خاندانے سبھا، خاندانے سبھا، نعرے تکبیر۔ واہ 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 واہ، اتنی عظیم کتاب لوگوں کے حوالے کر دی گئی۔ یاد رکھنا، کتاب کی عظمت، کتاب سے محبت، کتاب کا ادب اس وقت ہے جب رسول کا ادب کیا جائے۔ رسول کتاب اسے ہرگز فائدہ پہنچا نہیں سکتی جو رسول کا دشمن ہو، جو رسول کا باغی ہو۔ قرآن نے کہا نکاح کے تعلق سے کہ لوگوں تمہیں جو عورتیں پسند آئیں نکاح کیا کرو، اچھی عورتوں سے، نیک سیرت والی عورتوں سے، اچھی صورت والی عورتوں سے نکاح کیا کرو، مگر تمہارے اختیار میں کتنی عورتیں ہیں جانتے ہو؟ 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ اگر موجودہ وقت میں 4 عورتیں ہیں تو 5ویں شادی کی اجازت کسی صحابی کو بھی نہ تھی، تو ہمیں اور آپ کو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کسی کو یہ اختیار نہیں شریعت مصطفی میں کہ وہ 5 شادی کرے، 4 موجود ہو، 5 نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت کی بغاوت ہو جائے گی، قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شریعت کے خلاف جانا چاہتے ہو تو 5 شادی کر لو۔ اور ہمارے نبی نے کتنی شادی کی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 سے زیادہ کی ہے۔ کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 11، مگر 11 کثرت کے ساتھ ہے۔ نبی کی ازواج 11 ہے اور قرآن کہہ رہا ہے 4 شادی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ جو لوگ نبی سے اتنا مقابلہ کرتے ہیں انہیں آئینہ دکھا دینا کہ تمہیں اجازت ہے، صرف اور نبی چاہے جتنی کر لے۔ کیا بات ہے، ہمارا نبی قرآن سے نہیں، نبی سے قرآن ہے۔ سمجھنا ہوگا، عظمت نبی کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ارے وہ اور ہیں جو پگڑی باندھتے ہیں، لیکن جب ہمارا نبی باندھے تو اسے امامہ شریف کہتے ہیں۔ وہ اور ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے کرتے ان کا عقیدہ دل سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو، نبی اگر جس گھر کا طواف کر لیں اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ہمارا نبی جس پتھر کو چوم لے، بوسہ لے لے، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ ہمارا نبی جس شہر میں پیدا ہو جائے اس شہر کی قسم خود اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ موجود ہے اس وجہ سے
شکست دے دے. خالق نے جواب دیا سنو اس شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد, اس شہر کی قسم. آپ دیکھیں ذرا غور کریں یہ زمین کیا اللہ سے دور ہے؟ نہیں, کوئی بھی چیز, کوئی بھی شے, کوئی بھی ذرہ اللہ کے حکم سے دور نہیں ہے. وہ ساری چیزیں اللہ سے قریب, کیونکہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے, اس کی حاکمیت ہے, اس کی مالکیت ہے. کوئی بھی چیز اس سے دور نہیں, اس کے اختیار سے باہر نہیں. مگر وہ فرماتا کیا ہے لا اقسم بہذا البلد, اس شہر کی قسم. اس ہاذا جو اس کا معنی ہے اس ہے. جب آدمی قریب ہو تو کہتے ہیں اس آدمی کو بلاؤ, جب آدمی دور ہو تو کہتے ہیں اس آدمی کو بلاؤ. تو دیکھیں عربی میں ہاذا قریب کے لیے ہے اور ذالکا دور کے لیے ہے. ہاذا نے بتایا کہ یہ شہر قریب ہے, اے رب ذوالجلال سارے شہر تجھ سے قریب ہے. تو اس نے عقیدے کی بات کہی, محبت کا پیغام دیا. اس نے فرمایا سنو سارے شہر کی بات اور ہے اور اس شہر کی بات اور ہے, کیونکہ اس شہر میں میرا محبوب پیدا ہوا ہے. یہ شہر مجھ سے بہت زیادہ قریب. وانت حل بہذا البلد, اب سارے اعتراض کا ازالہ ہو گیا اس حال میں کہ تو محبوب اس شہر میں موجود ہے, اس لیے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں. پھر آگے فرمایا وانت حل بہذا البلد, پھر فرمایا اس شہر کا ذکر کیا. ہمارا نبی ذات رسول بیچ میں اور دونوں کے درمیان جس بلد کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس شہر کا ذکر ہو رہا ہے, وہ کوئی اور شہر نہیں بلکہ شہر مکہ ہے. وہ کوئی اور شہر نہیں بلکہ وہ شہر مکہ ہے. اور بیچ میں محبوب اللہ نے فرما دیا اس شہر مکہ میں جو بے پناہ میری برکتیں ہیں, میری رحمتیں ہیں, وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں, محمد رسول اللہ کی یہ زبان رسول ہے. جب وہ حرکت کرے تو اس کی حرکت سے توحید کا چشمہ پھوٹتا ہے. جب وہ ہلے متحرک ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے. جب وہ حرکت کرے اس کی زبان پاک سے جملہ صادر ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. جب وہ بولے تو پتہ چلتا ہے کہ بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. لوگ خامخواہ آپس میں جھگڑ بیٹھے, لوگ نفرت کے شکار ہو گئے. ارے نہ, اسلام محبت کا نام ہے, اسلام نسبت کا نام ہے. اسلام سے نسبت نکال دو, اسلام خالی ہو جائے گا, اسلام میں کچھ رہ نہیں جائے گا. آج جو حجاج کرام ہیں وہ نسبت کو ادا کر کے آتے ہیں, وہ نسبت کو ادا کر کے آتے ہیں اور وہ ایک عظیم عبادت کو ادا کرتے ہیں. ہمارا نبی جب زبان حرکت کرے, اچھا دیکھیے آپ کو میں ایک حدیث سناؤں. حضرت ابو ہریرہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, ٹہنیاں ہیں. ان میں سے سب سے بلند ترین فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین شاخ, سب سے اونچی ٹہنی کا نام یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کر لیا اور زبان سے اعلان کر دیا, اس نے سب سے اونچے درجے کو حاصل کر لیا. ایمان ایک شاخ, ایک درخت کا نام ہے اور اس میں طرح طرح کی شاخ لگی ہوئی ہے. یاد رکھیے سب سے اونچی شاخ کا نام یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا
کیا اس نے ایمان کے سب سے اونچے درجے کو حاصل کر لیا۔ ایمان سب سے اونچے درجے کا نام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب کر لینا، یہ سب سے اونچے درجے کا نام ہے۔ اب آئیے میں آپ کو آیت کریمہ کی طرف لے چلوں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں کلمے میں کیا بتایا گیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آیت میں بتایا گیا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، اور یاد رکھیے گا اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر ایسا نہیں ہے کہ آج ہی لوگ موجود ہیں۔ جب سے یہ زمین کو وجود بخشا گیا تب سے اس زمین پر اللہ ایسا نہیں کہ وہ غیر متعارف ہے، وہ غیر معروف ہے، اس کا نام جاننے والے پہلے بھی لوگ تھے، اللہ کو جانتے تھے۔ جب خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ دیا گیا اس وقت بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اس کا قرب حاصل کر لیں۔ تو وہ عقیدہ باطل ہے، وہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ نے بتایا کہ سنو خانہ کعبہ کا لوگ طواف کر رہے تھے اور میرا نام لے رہے تھے، اور لیکن میرے نام کے ساتھ لوگ دوسرے جھوٹے خداؤں کو لوگوں نے شامل کر دیا تھا۔ یاد رکھو اللہ کو ایسی توحید، ایسی وحدانیت، ایسی بندگی قبول نہیں۔ وہ بندگی قبول ہے جو اس کے محبوب کی زبان پر چلا جائے، جو اس کے محبوب کے زبان کے کلام کو سن کر عمل کیا جائے، کیونکہ جب